بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں سب سے برا منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی ویکسین کبھی تیار نہ ہو سکے، لہٰذا ہمیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حکمت عملی بنانی ہوگی۔ وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ ویکسین کی بڑے پیمانے پر تیاری میں مزید 1 سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی بھی ویکسین نہ بنا سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کے دوسرے مرحلے میں خطرناک حد تک پھیلنے کا خدشہ ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے خلاف سب کو مل کر لڑنا ہوگا۔ برطانیہ کو کورونا کے سب سے زیادہ خطرات کا سامنا ہے اور جس طرح کے چیلنجز کا آج برطانیہ کو سامنا ہے اس طرح کا کبھی نہیں رہا۔ کورونا کے باعث انٹرنیٹ میں شادیوں کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ شادی کی تقریبات دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، لیکن انٹرنیٹ پر شادی کورونا کے اس دور میں بہتوں کو اس سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ شاید اسی لیے انٹرنیٹ شادیوں کی اس نئی ریت کو فروغ دینے میں کورونا کی جنم بھومی یعنی چین سب سے آگے ہے۔ وہ جوڑے جو آسمانوں پر پہلے ہی بن چکے ہوتے ہیں، انہیں کورونا کے پھیلاؤ کے سبب زمین میں اپنے رسمی بندھن سے کچھ عرصہ دور رہنا پڑا۔ اب انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن شادی بآسانی کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شادی پر تحفے تحائف نہ ملیں، آن لائن مہمان ورچوئل گفٹس اور کوئن بھی بھیج سکتے ہیں۔ انڈونیشیا میں حکام نے کورونا کی روک تھام کے لیے واضح کردہ طریقہ کار کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سماجی نوعیت کی سزا دینے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے عائد کردہ سماجی فاصلے کے اصول کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو ٹوائلٹ صاف کرنے کی سزا دی جائے گی۔ فی الحال یہ سزا جکارتہ تک محدود ہے۔ شہر میں سماجی دوری کے قاعدے کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کو بیت الخلاء صاف کرنا ہوں۔ جکارتہ جنوب مشرقی ایشیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ جو لوگ ماسک کے بغیر سڑکوں پر نکلیں گے انہیں 2500 روپے یا $17 جرمانہ کیا جائے گا۔ سماجی دوری کا خیال نہ رکھنے والے افراد کو عمارتوں میں صفائی بالخصوص ٹوائلٹ صاف کرنے کی سزا دی جائے گی۔ وہ کمپنیاں جو بندش کے احکامات کو نظر انداز کرتی ہیں یا صحت عامہ کے قواعد کی خلاف ورزی کرتی ہیں، انہیں حال ہی میں اعلان کردہ قواعد کے مطابق 50 ملین روپے یعنی $3400 جرمانے کی شکل میں ادا کرنا ہوں گے۔ 1 ٹن وزنی بیل نے جسم کی خارش مٹانے کے لیے بجلی کے کھمبے کا سہارا لیا تو بجلی کا ٹرانسفارمر نیچے گر گیا، جس کے باعث 800 گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ یہ دلچسپ واقعہ برطانوی ریاست سکاٹ لینڈ کے علاقے چیلٹن ٹاؤن کے ایک بیل فارم میں پیش آیا، جہاں ایک 4 سالہ رون نامی بیل نے اپنے جسم کی خارش سے چھٹکارا پانے کے لیے بجلی کے کھمبے کا سہارا لیا تو 800 گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ تاہم بیل اس دوران 11,000 وولٹ بجلی کا جھٹکا لگنے سے بچ گیا۔ بھارت میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 3,525 نئے مریض سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد 74,480 ہو چکی ہے۔ بدھ کو بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس دوران کورونا سے مزید 122 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس سے ہلاک شدگان کی تعداد 2,415 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا متاثرین کی تعداد 74,000 سے زائد ہونے کے ساتھ ہی بھارت 50,000 سے زائد مریضوں کی تعداد والے ممالک کی فہرست میں 12ویں مقام پر پہنچ گیا ہے۔ جاپانی کار ساز کمپنی ٹویوٹا موٹر نے تخمینہ لگایا ہے کہ کورونا کی وجہ سے مارچ 2021 تک کے سال کے لیے کاروباری آمدنی تقریباً 80% کم ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں 90 لاکھ گاڑیوں کی فروخت کی توقع ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 14.9% کمی ہے۔ کمپنی کو دنیا بھر میں اپنے کارخانے مجبوراً عارضی طور پر بند کرنے پڑے ہیں۔ جاپان میں مالی حالت کا جائزہ لینے والی ایک کمپنی کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے 130 سے زائد جاپانی کمپنیاں دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے امید افزا نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ کورونا کے آغاز سے لے کر اب تک کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 15,257 تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ کورونا سے صحت یاب افراد کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ نائجیریا میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر 2 ہوٹل مسمار کر دیے گئے ہیں۔
حکومت نے لاک ڈاؤن کے دوران ہوٹل بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، لیکن ہوٹلوں کے آپریٹرز نے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہوٹل کھلے رکھے اور وہاں کورونا کا متاثرہ شخص بھی موجود تھا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے دونوں ہوٹل کو مسمار کر دیا گیا۔ ٹویٹر نے کورونا سے متعلق غلط معلومات یا متنازع ٹویٹ کرنے والے صارفین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلغاریہ کے ایک غار میں کام کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ نے یورپ میں پہلی بار جدید انسانوں کے حوالے سے ابتدائی دور کے براہ راست شواہد کا سراغ لگایا ہے۔ اس انتہائی اہمیت کے حامل دریافت سے پتہ چلا ہے کہ انسانوں کی یورپ کی جانب سے ہجرت تقریباً 45,000 برس قبل ہوئی، یا انسان 45,000 سال قبل یورپ پہنچے۔ ان شواہد کے حوالے سے غاروں سے جو اشیاء ملی ہیں ان میں پتھروں کے اوزار، آلات، مختلف ٹولز شامل ہیں۔ سعودی عرب نے کورونا کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر عید الفطر پر مکمل کرفیو کا اعلان کر دیا ہے۔ حفاظتی اقدامات میں رمضان کے آخر تک لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے۔ کورونا کے پیش نظر متعدد کمپنیوں نے اپنے ملازمین کے تحفظ کے لیے انہیں گھر سے کام کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ مقبول ترین ٹیکنالوجی کمپنیاں گوگل، فیس بک اور ٹویٹر کے ملازمین بھی موجودہ صورتحال کی وجہ سے گھروں سے ہی کام کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ٹویٹر کے سربراہ جیک ڈورسی کا کہنا ہے کہ ان کے ملازمین جب تک چاہیں گھر سے کام کر سکتے ہیں۔ کمپنی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے چند مہینوں میں ثابت ہو گیا کہ ہمارے ملازمین گھروں سے کام کر سکتے ہیں، تو اگر کمپنی کے ملازمین نے چاہا کہ وہ آگے بھی گھروں سے ہی کام کریں تو انہیں اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ برطانوی ایئر لائن نے فضائی آپریشن کے آغاز میں تاخیر پر غور کرتے ہوئے جولائی سے پروازیں بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوستو، نئے قوانین کے مطابق برطانیہ آنے والے تمام مسافروں کو 14 روز قرنطینہ میں رہنا پڑے گا۔ برٹش ایئر ویز کمپنی کے مالک کی جانب سے مذکورہ پالیسی بنانے پر وزیر اعظم بورس جانسن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے خطاب میں کچھ بھی مثبت نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایئر لائن انڈسٹری پہلے ہی مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور ایسے قوانین مزید مشکلات پیدا کریں گے۔ ہم تمام حفاظتی تدابیر کے ساتھ جولائی میں پروازیں شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ برٹش ایئر ویز کے مالک کا کہنا تھا کہ نئی پالیسی سے برطانیہ آنے والے مسافروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ اس بحران سے بڑی ایئر لائنز کا نکلنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برٹش ایئر ویز پہلے ہی 12,000 ملازمین کو فارغ کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی اپنے 36,000 ملازمین کو عارضی طور پر گھر بھی بھیج چکی ہے۔ سعودی عرب نے سرکاری و نجی شعبوں کے لیے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکاری اداروں میں 21 رمضان سے 8 شوال تک عید الفطر کی چھٹیاں ہوں گی، جبکہ نجی اداروں میں 29 رمضان سے عید کی چھٹیاں ہوں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں بھی 29 رمضان سے 3 شوال تک پبلک سیکٹر میں عید الفطر کی چھٹیاں ہوں۔ بھارت میں رات دیر گئے تلنگانہ میں کشیدگی کے بعد انتظامیہ نے کرفیو کا نفاذ عمل میں لایا ہے۔ کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب ایک شخص نشے کی حالت میں مسجد میں داخل ہوا، جہاں پر 4-5 لوگ نماز ادا کر رہے تھے اور نمازیوں پر اس نے دھاوا بول دیا۔ اس کے بعد 2 گروپوں نے ایک دوسرے پر پتھر بازی شروع کر دی۔ پتھر بازی میں کچھ لوگ زخمی ہوئے اور 3 مکان اور 2 گاڑیوں کو بھی شدید طور پر نقصان پہنچا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچی اور ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہلکی طاقت کا بھی استعمال کیا گیا۔ پولیس نے 24 گھنٹوں کا کرفیو نافذ کر دیا ہے تاکہ حالات کو قابو میں لایا جا سکے اور مزید کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے شہر کے اطراف میں گشت بھی بڑھا دی ہے۔ صدر بیلاروس نے کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرنے والے ممالک کو پاگل قرار دے دیا ہے۔ بیلاروس کے صدر کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن غیر ضروری ہے، دنیا کا دماغ گھوم گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اقدام غیر ضروری ہے۔ بیلاروس میں سالانہ فوجی پریڈ کے دوران ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ خود صدر بھی موجود تھے۔ شرکاء بغیر کسی حفاظتی اقدام کے تقریب میں شریک تھے۔ پریڈ کے دوران کسی ایک شخص نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا۔ بیلاروس میں ہوٹل اور دکانیں بھی معمول کے مطابق کھلی ہیں۔ شہریوں پر کوئی اضافی پابندی نہیں ہے۔ لوگ عبادت گاہوں میں بھی جاتے ہیں، یہاں تک کہ سالانہ فٹ بال بھی معمول کے مطابق کھیلی گئی۔ صدر بیلاروس کا کہنا ہے کہ کورونا سے اس قدر ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ خطرناک نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن سے ملکی معیشت کو نقصان ہوگا۔
چین میں پاکستان کی سفیر نغمانہ ہاشمی نے کہا ہے کہ ووہان سے پاکستانی طلباء کے پہلے گروپ کو ہوائی جہاز کے ذریعے وطن واپس لانے کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ پروازیں اس مہینے کی 18 تاریخ سے شروع ہوں گی۔ ووہان میں 800 طلباء سمیت ہوبی کی مختلف جامعات میں تقریباً 1300 پاکستانی طلباء زیر تعلیم تھے۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں ایک گھر میں 4 خاندانوں نے جمع ہو کر ایک ساتھ تراویح پڑھی، جس کے بعد وہ کورونا کا شکار ہو گئے۔ ترجمان حکومت امارات ڈاکٹر آمنہ نے رہائشیوں کو خبردار کیا ہے کہ لوگ افطار تقسیم کرنے سے باز رہیں۔ حکومت نے سخت ہدایت کی ہے کہ کھانا گھر سے پکا کر باہر ضرورت مندوں میں تقسیم نہ کریں، یہ مہربانی زحمت بھی بن سکتی ہے۔ ایران نے رمضان المبارک کی طاق راتوں کے لیے ملک بھر کی تمام مساجد کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگلے ہفتے سے طاق راتوں میں مساجد رات 12 بجے سے 2 بجے تک کھولی جائیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جنرل پرویز مشرف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ سابق صدر نے کہا کہ حکمران پھر ملک کو مشرف دور کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ پھر سے صوبوں کے آئینی اور مالیاتی اختیارات کم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے حکومت کورونا سے لڑنے کی بجائے اپوزیشن سے لڑ رہی ہے۔ اس نے ملک میں موجود تمام اتفاق رائے برباد کر دیا ہے۔ کورونا کے حوالے سے آنے والا وقت زیادہ مشکل ہے اور قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اس پر میں صرف یہی کہوں گا کہ آصف علی زرداری جیسے سیاستدان پتہ نہیں کب پاکستان کی جان چھوڑیں گے۔ فلسطینی اراضی پر اسرائیلی ریاست کی خود مختاری قائم کرنے کے اعلان پر یورپی یونین نے اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے مندوبین کے اجلاس میں اسرائیل کی طرف سے غرب اردن کے بعض علاقوں اور بحر مردار یا مدار کو اسرائیل کا حصہ بنانے کی کوششوں اور ان پر رد عمل پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیل کے خلاف یورپی یونین میں اقدامات میں یونین کے وزیر خارجہ جوزف بوریل پیش ہیں، جو گزشتہ کئی سال سے اسرائیل مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ دوستو، حال ہی میں اسرائیل نے غرب اردن، وادی اردن اور بحر مردار کو اسرائیلی ریاست میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ دنیا بھر میں کورونا کے باعث قرنطینہ اور لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، لیکن انہی حالات میں کینیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کبیرہ کے حجاموں نے اپنے ہنر کو ایک نیا انداز دیتے ہوئے کورونا ہیئر سٹائل ایجاد کیا ہے۔ اس ہیئر سٹائل میں بالوں کو ان ابھاروں کی طرح ترتیب دیا جاتا ہے جو کورونا کی سطح پر جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ کورونا ہیئر سٹائل کوئی مہنگا بھی نہیں ہے، بلکہ اسے بنانے کی قیمت صرف $1 سے بھی کم ہے، جسے کچی آبادی میں رہنے والے غریب لوگ بھی نسبتاً آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو، کورونا کو مذاق بنا دیا گیا ہے، کوئی اس کے برگر بنا رہا ہے تو کوئی ہیئر سٹائل۔ ان سب لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کرنے چاہیے، کہیں ان کے پھیپھڑوں میں بھی کورونا سٹائل تو موجود نہیں ہے۔ جناب ثناء اللہ گوائی کی 6 سال کی نواسی رات کے وقت گھر میں کھیلتے ہوئے نیچے گر گئی اور اس کے ہاتھ میں 3 جگہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ رات کافی ہو جانے کی وجہ سے ڈی ایس پی اور اسسٹنٹ کمشنر سے بات چیت کر کے زبانی طور پر اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد وہ کندھا پور پہنچے اور پھر وہاں پر بچی کی حالت بہت نازک ہونے کی وجہ سے کندھا پور ہاسپٹل سے اس کو منگلورو منتقل کیا گیا اور وہاں اس کا فوری طور پر آپریشن کیا گیا۔ لیکن اس واقعہ کو لے کر بھٹکل کے کچھ ہندوؤں نے میڈیا میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ انتظامیہ یا پولیس سے مناسب اجازت نامہ حاصل کیے بغیر اور کندھا پور جانے کی بات کہہ کر وہ منگلورو چلے گئے۔ اس طرح کورونا کے پس منظر میں ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنانے اور مزید تنگ کرنے کا موقع نکالا گیا ہے۔ اس کے بعد دیگر الیکٹرانک میڈیا میں بھی اس بات کو اچھالا گیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔